الرحمن الرحيم الحمد لله الأول والآخر الباطن والظاهر وللعاصين غافر وللمذنبين ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات اللہ رب العزت مالک دو جہان آپ کا صف ادا میں شریک ہونا عبادت شمار فرمائے۔ جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں مالک آپ کے ہر قدم کو نصرت امام کے ساتھ محشور فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے مالک اللہ سب عزاداروں کی مومنین و مومنات کی خود آپ حفاظت فرمائے۔ جن صاحبان نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خصوصاً 2 سیدادیاں بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ مالک دو جہان مرحوم و مغفور مجاہد حسین کے درجات بلند فرمائے۔ بانی عشرہ محرم الحرام اور ان کے خانوادہ کی توفیقات خیریہ میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ درود پڑھیں بآواز بلند۔ مجلس ادا درس کربلا ہے، ہم عزاداری کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں مناتے اور نہ ہی کسی کا دل دکھانے کے لیے مناتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی پر طنز کرنا
نہیں ہوتا۔ ہم نے اس لیے مجالس کا انعقاد امام بارگاہوں میں کیا ہے تاکہ کوئی بھی آنا چاہے تو وہ مظلوم کی مجلس میں شرکت کر سکے، کیونکہ مساجد میں بعض ایسے ادیان ہیں جن کا داخل ہونا جائز نہ ہو، مگر امام بارگاہ میں ہر وہ جس کا تعلق انسانیت سے ہے وہ مظلوم کا درس حاصل کرنے کے لیے بارگاہ میں آ سکتا ہے۔ یہ ایسا سکول ہے، ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس عزاداری کو ہم تک پہنچانے میں ہمارے بزرگوں نے بہترین قربانیاں دی ہیں۔ یہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی، اس عزاداری کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ ممبر رسول ہے، اگر اس پر حق بیان کیا جائے تو، کیونکہ 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں سید سجاد نے یہ دو ٹوک فیصلہ فرما دیا تھا۔ یزید سے مخاطب ہو کر میرے مولا نے فرمایا تھا، یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں یہ لکڑی کے تختے پر کوئی گفتگو کر سکوں؟ اسے بتانا چاہتے تھے کہ جس سے باطل بیان ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، جس سے حق اور سچ بیان ہو وہ ممبر ہوتا ہے۔ اور یہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گفتگو اتنی جچی تلی ہوئی ہو کہ جو صاحبان آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ سوشل میڈیا پہ اے روز ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھے، ایسے اشارے اور نکتے لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو بندہ مجلس حسین میں آنا چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ خطیب کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو ایک دفعہ سن کے جائے وہ بار بار آئے کہ امام بارگاہ ایسی جگہ ہے، مجلس حسین ایسی جگہ ہے جہاں سے بس ہدایت ملتی ہے۔ اور ہمارے ائمہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے، اور میں نے آج سرنامہ کلام بھی اللہ کی اسی آیت کو دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی اس دھرتی اور کائنات میں اگر کوئی خوف خدا رکھتا ہے تو وہ بس علماء ہیں۔ اور پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ تبلیغ کرنا انبیاء کا کام ہے،
اور جو ذمہ داری پیغمبر نے علماء پہ ڈالی ہے وہ ذمہ داری بہت اہم ہے، وہ منصب بہت اونچا ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ اپنی ذات کے نبی تھے، کچھ اپنی فیملی کے لیے نبی تھے، کچھ اپنے خاندان کے لیے تھے، کچھ اپنے قبیلے کے لیے تھے، کچھ اپنے علاقے کے لیے تھے۔ عالمین کی ذمہ داری کسی پر نہیں تھی، سابقہ اولی العزم رسول نبی عالمین کی ذمہ داری کسی پر نہیں تھی۔ اور اس امت میں جو مرجع ہے، جو فقیہ ہے، اہل بیت ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری پوری انسانیت ہے۔ کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عالم، مجتہد، فقیہ، ان سب کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے علماء کے پیچھے چل پڑے ہیں، ارشادات ہیں ہمارے ائمہ کے، فرمایا من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ محافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ۔ فقہاء میں سے جو دین کی حفاظت کرنے والا، ہوائے نفس کا مخالف، اپنے مولا کے امر کا تابعدار ہو اور دین کی پاسداری کرنے والا ہو، قرآن اور سنت کو سمجھنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ درود پڑھیں بابا۔ ہمارے ائمہ نے اپنی زندگی میں بھی اس غیبت کے زمانے کے لیے انتظام کرنا شروع فرما دیا تھا۔ 5ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے اپنے نمائندے بنائے ہیں، انہیں دین سمجھایا ہے، انہیں روح اسلام سکھایا ہے، انہیں ذوق اسلام سے واقف کیا ہے اور مختلف علاقوں میں بھیجا ہے کہ وہاں پر جا کر ہمارا دین بیان کرو، ہماری اہل بیت کی عظمت بیان کرو، لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری بتاؤ، لوگوں کو وضو بتاؤ، لوگوں کو نماز بتاؤ، لوگوں کو احکام شریعہ بیان کرو۔ اور پھر ہمارے علماء کی سرپرستی ہمیشہ ہمارے ائمہ نے کی ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں بھی ہمارے علماء کی رہنمائی حضرت حجت فرماتے رہے ہیں، چونکہ میرے مولا کا فرمان ہے جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر پھر بھی تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، میں بھی پردہ غیبت میں رہ کر تمہیں فیض پہنچاتا ہوں۔ یہ امام کا فائض ہے کہ آج ہمارے سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے۔ آپ علماء سے، فقہاء سے، خطباء سے یہ حدیث متعدد بار سن چکے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرا محمد
اگر تو نہ ہوتا تو ہم یہ زمین و آسمان چاند ستارے یہ کوئی شے خلق نہ کرتے۔ علی رضا جعفری صاحب نے انتظام کیا ہے مجلس کا، سپیکر لگایا، ممبر لگایا، قالین بچھایا ہے، آپ کو دعوت دی ہے، لائٹیں چراغاں کی ہیں، مکمل اہتمام کیا ہے۔ جوں ہی مجلس ختم ہوگی یہ کہیں گے کہ جلدی کرو، لائٹیں بند کرو، اے سی بند کرو، سپیکر بند کرو، ممبر سیٹ پہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو ہم افلاک کو خلق ہی نہ کرتے۔ یعنی پوری کائنات جس کے لیے بنائی گئی تھی وہ تھے محمد، اور محمد آئے اور ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ اب جب مجلس ختم ہوئی ہے بانی سارے انتظامات ختم کر دیتا ہے کہ مجلس ختم ہو گئی ہے، عنوان ختم ہو گیا ہے، مالک محمد تو دنیا سے چلا گیا ہے، اس زمین و آسمان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے وہ پہلا محمد تھا، ابھی آخری محمد باقی۔ ابھی آخری محمد باقی ہے، ہم نے محمد کے لیے بنایا تھا نا، اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ لما خلقت الافلاک کا مصداق زمین و آسمان کا جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ تو محمد تھے، وہ تو دنیا سے جا چکے، اب یہ کائنات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہر جمعہ کے خطیب پہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ جملہ ہے واب وجود ہی ثابت الارض والسماء واب یمن ہی روز کل ورا۔ ابھی وہ محمد باقی ہے جس کی وجہ سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی ہے، اور جس کے صدقے میں کائنات کھا بھی رہی۔ یہ کائنات حضرت حجت کے صدقے میں آج قائم ہے، یہ وقت کا محمد ہے، اور اسی وقت کے محمد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے نہیں ہے، بالمشافہ آپ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے، مسائل نہیں پوچھ سکتے، لہذا جو ہماری روایات کے راوی ہیں وہ عادل ہوں، وہ عالم ہوں، وہ عاقل ہوں، دین میں خیانت کرنے والے نہ ہوں، تو جو بات وہ ہماری طرف سے کہیں وہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، اور ہم اہل بیت اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ حجت خدا نے ان علماء کو اپنی طرف سے ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے جہاں کہیں بھی امام زمانہ
امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں، حضور کی دعا نہیں مانگتے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ہم مولا کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں کہ ظاہر ہو جائیں، ہماری آنکھوں پہ جو حجاب ہے وہ ہٹے تو نظر آئیں۔ ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں، حضور کی دعا نہیں مانگتے۔ حاضر ہے امام، ظاہر نہیں ہے، حاضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حجت آئیں گے تو کافی سارے کہیں گے کہ ان کو میں دنیا میں ظاہری زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں، حضور کی دعا نہیں مانگتے۔ امام حاضر ہے، امام ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے، امام ہمیں اٹھتا بیٹھتا جس وقت چاہیں، جس حالت میں چاہیں، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ امام کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب دیواریں کوئی حجاب نہیں رکھتی۔ امام حاضر ہے، امام ظاہر نہیں ہے۔ ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے اگر ہمیں وقت کا امام نہیں مل رہا، اگر وہ تشریف نہیں لا رہے، تو شاید ڈھیر سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو کہ ہم نے ان کے لیے میدان تیار ہی نہیں کیا، ہم نے امام کا راستہ ہموار کیا ہی نہیں۔ بہت بڑے صحابی ہیں، 3 ائمہ کے صحابی ہیں، علی ابن مہدیار، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت حجت خدا، 3 اماموں کا دور اس نے دیکھا ہے۔ اور یہ ان اصحاب میں سے ہے جن کو 11ویں تاجدار ولایت نے اپنے گھر میں بلا کر حضرت حجت سے ملاقات کرائی تھی، بتایا تھا کہ ہمارے بعد یہ وقت کا حجت خدا ہے۔ اتنی بڑی منزلت والا بندہ ہے، اتنا بڑا عظیم صحابی۔ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ امام تو ہر سال، چونکہ امام کو اس نے دیکھا ہوا تھا، امام ہر سال حج پہ آتے ہیں، لیکن امام ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ 3 سال مسلسل حج پہ جاتا رہا ہے کہ مولا سے ملاقات ہو جائے، مگر اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 4تھے سال اس نے اتنا اپنے آپ پر جبر کیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات یا رات کا ڈھیر سارا حصہ عبادت خدا میں گزارنا اور زار و قطار رونا کہ میں نے تو مولا کو دیکھا ہوا ہے، مولا مجھ سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ حج پہ گیا ہے، دوران طواف ایک مشبہ شکل نوجوان سے ملا، اس سے پوچھتا ہے انت علی ابن مہدیار، کیا تیرا نام علی ابن مہدیار ہے؟ کہا جی میرا نام ہے۔ کہا مولا سے ملاقات کے لیے بہت تڑپتا ہے، وقت کے امام نے تجھے یاد کیا ہے۔ درود بھیجیے بابا دے بلا۔ وقت کے امام نے تجھے یاد کیا ہے۔ بے چین تھا، کہا کہاں ہے میرے مولا، ملنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے اپنے ساتھ لیا، مقام منا کے قریب ہی میرے مولا کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ یہ جب خیمے کے قریب پہنچا ہے
تو اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، بدن میں کپ کپی تھی کہ امام کے سامنے جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا دھتکار دیں۔ جب مولا کی خدمت میں پہنچا ہے تو مولا نے 2 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ کہا علی ابن مہدیار تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت کا شرف کیوں عطا کیا ہے؟ کہا مولا نہیں جانتا، یہ آپ کی ہی شفقت ہے، یہ آپ کی ہی کرم نوازی ہے کہ آپ نے شرف زیارت، شرف ملاقات بخشا۔ مولا نے فرمایا علی ابن مہدیار یاد رکھ، میں ہر مومن کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتا ہوں، تمہارے یقین اور اعتماد کی کمی ہے۔ اگر تم چاہو تو ہر وقت مجھ سے بات کر سکتے ہو، تمہارے اندر یقین نہیں ہے، تمہارے اندر اطمینان نہیں ہے، 2 کام ہمیشہ کرو، ایک قرآن کی مخالفت نہ کرو، دوسرا حرام نہ کھاؤ، میں حضرت حجت تمہارے لیے دعا گو۔ آپ کو یاد ہوگا بحرین والا واقعہ، اناروں پہ نام لکھا ہوا، تو اس میں جناب عیسیٰ جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، 3 دن کا ٹائم لیا، مصلی عبادت بچھایا، زارو قطار روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مولا سے ملاقات نہ ہوئی۔ تیسرا دن آخری ٹائم، اب پریشان ہے کہ پورے بحرین میں سے مجھے چنا گیا تھا اور میں سب سے زیادہ پرہیزگار بھی تھا، متقی بھی تھا، سب نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اب اگر میں اٹھا اور انہوں نے کہا کہ مولا تو سے نہیں ملے تو رہی کئی عزت بھی چلی جائے گی، اور مذہب جعفریہ ساری عزت دو پہ لگی ہوئی ہے۔ آخری لمحات میں امام سے ملاقات ہوئی اور اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ مولا آپ نے اتنی دیر کر دی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میں بیٹھا ہوں، زارو قطار رو رہا ہوں۔ مولا نے بہت عظیم جواب دیا، مولا نے فرمایا 3 دن کا ٹائم میں نے کہا تھا، یہ تمہیں یقین نہیں تھا، تم نے 3 دن مانگے ہیں، اگر تم کہتے کہ گھنٹے بعد جواب دیتے تو اس وقت بھی میں تجھے جواب دے دیتا، تمہارے ذہنوں میں جواب ڈال دیتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ یہ تمہارے یقین کی کمی ہے۔ ہم امام سے ملاقات کے لیے تڑپتے نہیں ہیں، ہم راہ ہموار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جنہوں نے راہ ہموار بھی کی ہے، جن کے دل میں تڑپ بھی ہے، وہ آج بھی جب مشکلات میں پھنس جائے تو خمینی بت شکن جیسا بندہ خاک شفا پر اپنے رخسارے کو رگڑ رگڑ کر روتا بھی ہے، حضرت حجت سے دعا بھی مانگتا ہے اور مولا رہنمائی بھی فرماتے۔ ہمارے علماء 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ جنہیں میرے مولا نے بڑے بڑے لقب عطا فرمائے، کسی کو ارشاد فرمایا ہے انت اخ صدوق، تو ہمارا سچا بھائی ہے، کسی کو کہا ہے انت مفید للامہ، شیخ تو پوری امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ شیخ مفید ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ بنت پیغمبر اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر آئی ہے
اور آ کر کے کہا ہے یہ میرے حسن و حسین ہیں۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھا کہ مجھ سے کوئی جسارت ہو گئی ہے، میں کوئی گستاخی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے کیا ایسا گناہ ہوا ہے کہ بی بی نے کہا ہے کہ حسن و حسین کو۔ نماز تہجد سے فارغ ہوئے، صبح کی نماز ادا کی، تعقیبات نماز سے فارغ ہوئے تو ایک سیدادی اپنے ساتھ سید رضی اور سید مرتضیٰ کو طالب علم بنا کے لے آتی ہے کہ ان کو تعلیم دے۔ اور یہ دونوں شہزادے ایسے ہیں، یہ دونوں ہمارے مذہب کے وہ بنیادی بندے ہیں کہ جن کی زندگی میں مستحب بھی ترک نہیں ہے، کبھی مکروہ کو بھی انجام نہیں دیا۔ سید رضی علیہ رحمہ جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے استاد محترم شیخ مفید کو دیکھا کہ شیخ مفید کے پاس چند سوالات آئے، شیخ مفید نے کچھ سوالوں کے جواب لائبریری سے ڈھونڈے، کچھ سوالوں کے جواب نہ ملے میرے استاد محترم کو۔ رات کا وقت تھا، نماز تہجد کے قریب کا وقت تھا، مولا امیر المومنین کی ذریعہ اقدس نجف اشرف میں بند تھی۔ میرے استاد اپنے حوضہ علمیہ سے نکلے، مولا کی ذریعہ کی طرف گئے، کوئی دربان نہیں تھا، کوئی دروازے پر موجود نہیں تھا۔ میرے استاد محترم نے وہاں پر کہا ہے السلام علیکہ یا سید الوسیین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ یہ کہنا تھا کہ دروازہ ذریعہ کا خود بخود کھل گیا۔ استاد محترم داخل ہوئے، کہا مولا یہ سوال لے کر آیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں مرکز امیر المومنین سے جواب آتا تھا، یہ اتنے عظیم تھے۔ کہا یہ سوال ہے، جواب لینے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تیرا 12واں امام اس وقت مسجد حنانہ میں زیارت عاشور پڑھ رہا ہے، جا اپنے وقت کے امام کی زیارت بھی کر لے اور سوالوں کے جواب بھی لے۔ صاحبان، اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ آج جنہیں عقیدے کی تعریف ہی نہیں آتی، حسن عمل جانتے ہی نہیں ہیں، کسی حوضہ علمیہ سے تقوی و پرہیزگاری یا علمی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، منبر پر بیٹھتا ہے تو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ اس دین پر علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی تیرے مذہب کی جو سب سے عظیم کتاب حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، لمع دمشقیہ، یہ دمشق کے قید خانے میں لکھی گئی ہے اور فقط 7 دن میں لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والا جس کو شہید اول کے نام سے ہم جانتے ہیں، اگر اس کی تاریخ پڑھ لیں تو انسان کو پتہ چلے کہ علم اور عالم کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی دونوں ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر ایک اونٹ کو دائیں اور دوسرے کو بائیں بھگا دیا گیا، اس کے 2 حصے ہو گئے۔ ان 2 حصوں سے پہلے اس نے ایک ٹھکری پہ لکھا تھا یا مالک و یا خالق اللہم انی عبدک، میرا پروردگار، میرا مالک، میرا خالق، میں تیرا حقیر سا بندہ، مجھے بتا میں وہ کتاب ان کے حوالے کر دوں یا اپنی جان قربان کر دوں؟
تو اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی، انکا عبدی فصبر، تو حقیقت میں ہمارا بندہ ہے، صبر کر۔ اپنی زندگی کی بازی کھیل جا، مگر جو تو نے فیک پہنچائی ہے اس کو قیامت تک رہنا ہے۔ ممبر پہ ایسے ہوچھے لوگ آ گئے ہیں جنہیں ممبر کے تقدس کا بھی پتہ نہیں ہے، ایسے غیر تربیت یافتہ آ گئے ہیں جو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مراجع وقت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مرجع وقت جیسے طاغوت دنیا ڈرتا ہے تو وہ میرے امام زمانہ کا چھوٹا سا سپاہی ہے، خامنائی۔ آپ دیکھ نہیں رہے پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کی جا رہی ہیں، ان کو اپنا ولی و سرپرست بنایا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر عالم اسلام کو مضبوطی سے تحفظ دیا ہوا ہے تو وہ مراجع وقت ہیں۔ کسی بھی مذہب کی پہچان روزہ خوان نہیں ہوتے، ذاکر نہیں ہوتے۔ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ، 100 سال پہلے تیرے نام کا وجود ہی نہیں تھا۔ کسی بھی مذہب کی بنیاد علماء ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، لائبریریاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی قوم کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے کہ وہ علمی لحاظ سے کتنی مضبوط ہے تو ان کی لائبریریوں کو دیکھ، ان کے کتب خانے کو دیکھ کہ یہ لوگ کس طرح دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مجمع میں بھی افسوس، صد افسوس ہے، جو جیسا بھی آ کے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ابو ذر غفاری نے ایسا نہیں کیا؟ جب مسجد نبوی میں آیا ہے تو یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی کہ جو عکا کے وصل مکہ میں کھائے، اگر ایک پیاز کھائے تو اسے 1 بلش جنت ملے گی، 2 کھائے تو اسے 2 بلش جنت ملے گی۔ ابو ذر غفاری نے کہا یہ حدیث پیغمبر سے تو میں نے نہیں سنی، یہ حدیث کہاں سے آ گئی ہے؟ خلیفہ وقت کے پاس گئے ہیں، کہا کیا تو نے یہ حدیث سنی تھی؟ ابھی پیغمبر کو دن ہی کتنا گزرے ہیں، پیغمبر پہ تہمت لگانا شروع کر دی ہے۔ آج منبر پہ برملا ہمارے ائمہ کی توہین کی جا رہی ہے، ہمارے علماء اور مراجع کی توہین کی جا رہی ہے، اور ہم سب اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ قوم کو کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے، قوم کی ستم ظریفی یہی ہے، اور جو قوم حق گوئی کو چھوڑ دے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اس دین پہ خرچ کتنا ہوا ہے؟ اگر خرچ پوچھنا ہے تو اس مظلوم سے پوچھ جو عاشور کے دن میدان کربلا میں زخموں سے چور چور ہے، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، بھالوں کے زخم، جس کو کچھ نہیں ملتا پتھر مارتا ہے غریب کو، جس کو پتھر بھی نہیں ملتا وہ غریب کے ریت پہ، غریب کے زخموں پہ ریت کو چھڑکتا ہے۔ اس غریب سے پوچھ جو نینوا میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے حال من ناصر ینصرنا،
کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے حال من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ؟ کوئی ہے جو شریکت الحسین کے پردے کی حفاظت فرمائے؟ کوئی ہے جو زینب عالیہ کی چادر کی حفاظت فرمائے؟ عزادارو، یہ استغاثہ سنا میرے مولا کے شش ماہ اصغر نے، جھولا چھوڑا، جناب فضل مظلوم کربلا کو بلایا، میرے مولا آئے، کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا تیرا استغاثہ سن کر تیرا ننھا شش ماہ اصغر جھولا چھوڑ دیا ہے، کوہنیوں کے بل میدان کی طرف چل رہا ہے کہ میں بابا کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ میرے بابا سے کہو اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، او قاسم کے لاشے کو تقسیم کرنے والوں سے مدد نہ مانگ، او چچا عباس کے بازو قلم کرنے والوں سے مدد نہ مانگ، او میں چھوٹا سہی مگر تیرا فوجی ہوں، مگر تیرا سپاہی ہوں۔ میرے مولا نے اصغر کو اٹھایا، لے آئے میدان فوج اشقیاء میں، فوج اشقیاء کی طرف دیکھا، کہا ظالمو تمہاری اگر دشمنی ہے تو مجھ غریب سے ہے، یہ میرا شش ماہ بچہ ہے، یہ اصغر ہے، یہ پیاسا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پانی آپ مانگے تو ہم دیں گے۔ کہا بیٹا عیسیٰ کی طرح اپنے باپ کی گواہی دے، عیسیٰ نے مریم کی گواہی دی تھی، عیسیٰ کی طرح تو بھی اپنے باپ کی گواہی دے۔ بس معصوم سے لب ہلے، جیسے العطش کی آواز آئی۔ مقتل کی روایات میں یہی لکھا ہے کہ 80,000 فوجی کے ہاتھ سے ہتھیار گر پڑے۔ کہا ظالمو کتنا پانی پیے گا؟ مانگ جو رہا ہے دے دو، ایسے دریا تو نہیں خشک ہو جائے گا، بچہ ہے پیاسا ہے، بچوں کے ساتھ کون دشمنی رکھتا ہے؟ بس اس نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی، عمر سعد آیا حرملہ کے پاس، کہتا ہے حرملہ ایکتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ اس بدبخت نے وہ تیر مارا جو عموماً جنگوں میں حیوانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارے 3 نوکوں والا تیر مارا، اصغر کو تیر لگا۔ میرے مولا نے اصغر کی طرف دیکھا اور رو کر کہا کیف یتلذذ صبی، او میرا پیارا بچہ، او میرا پیارا بیٹا، اور تو نے موت کے ذائقے کو کیسا محسوس کیا ہے؟ عزادارو اجرکم علی اللہ، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ او حسین کے اصغر پر جی بھر کے رو لو، او حسین کی اماں تو شیرازی ہو، حسین کی ماں تمہاری مغفرت کی ضامن ہو۔ عزادارو بس آخری لمحہ مصائب کا یتلذذ کا لفظ عربی زبان میں مچھلی کی موت پہ استعمال ہوتا ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے اور زمین سے بلند ہوتی ہے، پھر زمین پہ آ جاتی ہے، جب یہ طاقت ختم ہو جائے تو کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے تو پانی کے لیے چھوٹا چھوٹا منہ کھولتی ہے۔ اور مظلوم کربلا فرما رہے ہیں یہ 3 حالتیں میرے اصغر پر طاری ہوئی۔ جب تیر لگا میرے ہاتھوں پہ بلند ہوتا تھا، پھر میرے ہاتھوں پہ آ جاتا تھا۔ جب یہ طاقت ختم ہوئی تو کبھی دایاں رخسارا میرے سینے سے لگاتا تھا، کبھی بایاں رخسارا۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہوئی اور پانی کے لیے چھوٹا چھوٹا منہ کھولتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو مظلوم نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی او زہرا کا لال، او ششمہ معصوم کا خون ہماری طرف نہ پھینکنا، نہیں تو قیامت تک بارش نہیں آئے گی۔ زمین پر پھینکنا چاہ، زمین رو کے عرض کرنے لگی او مولا اصغر کا خون میں زمین برداشت نہیں کر سکوں گی،
قیامت تک انگوری نہ ہوگی۔ بس عزادارو اصغر کے خون کو مظلوم نے اپنی داڑھی پہ لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک آدم سے لے کر آج تلک کوئی ایسا غریب دکھا، کوئی ایسا مظلوم دکھا اور جس نے اپنی داڑھی کو اپنے بیٹے کے خون کے ساتھ خضاب کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتے احسان کریں دیر تائیں لڑے دارویں، تیرے ٹکڑے مطابق بدنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیاں وچ سہراواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، آنکھیں ماں کا سمدی آتے احسان کریں تیرے تائیں لڑے دارویں، تیرے ٹکڑے مطابق بدنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، کربلا دیاں ماواں، رو کے ہر مائے ہو کہندی رہی شامیاں نو پاویں درے مارو، بس دے دو اجازت وچ سہرا میں پتر دی قبر بناواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیاں وچ سہراواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، کربلا دیاں ماواں، صبر دے مالک نو سین لیلا کے اذن جے دیویں تے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیاں وچ سہراواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، پترا دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لب دیاں وچ سہراواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، ماواں کربلا دیاں ماواں، 14 صدیاں ہویا فاطمہ دی نوحاں اللہ جل پڑھ دیاں، سکلین اجے بھی تک
کے دیا نے او مہدی پتر دراواں کربلا دیا ماں